کے بارے میں جاری تھا کہ وہ عقائد کون سے ہیں جو اسلام نے پیش کیے ہیں، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے دل و دماغ میں وہ عقیدے رکھے۔ تو عرض کیا تھا وہ 5 عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ عدالت، تیسرا عقیدہ نبوت و رسالت۔ ان تینوں پر بقدر ضرورت تبصرہ ہو چکا ہے۔ آج میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج چوتھا جز ہے عقیدے کا امامت اور ولایت، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اور آخر میں قیامت کے بارے میں چند معروضات پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کم از کم عقائد والی بحث ختم ہو جائے گی، پھر عبادات کا سلسلہ کل سے شروع کیا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی کا 35واں سال شروع ہو گیا ہے۔ آج تک مسئلہ خلافت الجھا ہوا ہے اور سلجھنے کا نام نہیں لیتا۔ میں اس کے بارے میں، چونکہ یہ انتہائی اختلافی مسئلہ ہے، انتہائی حساس مسئلہ ہے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا ملک ان اختلافی مسائل کے بیان کرنے کا متحمل نہیں۔ وہ دور لد گیا کہ جب علماء بحثیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے تھے، لوگ پھر سنتے تھے، پڑھتے تھے، سر دھنتے تھے۔ آج تو علمی بات کا جواب گولی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور امت مسلمہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد فرمائے کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں، اسلام تشدد کا دین نہیں، اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام بردباری کا دین ہے، اسلام تحمل اور رواداری کا دین ہے، اسلام گالیاں کھا کر دعا دینے کا دین ہے۔ لہذا میں بڑے اختصار کے ساتھ اجمالاً اس مسئلے کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا کہ اگر پیغمبر اکرم کے بعد ہمارے پاس حیدر کرار اور ان کی اطاعت اطہار کی امامت، ولایت، خلافت، وصایت، وراثت کے بارے میں اتنے دلائل ہیں کہ ہمارے علماء نے 2000 دلیلیں پیش کی ہیں کتابیں لکھ کر، جس کا نام ہی الفین ہے۔ علامہ ہلی نے کتاب لکھی تھی مسئلہ خلافت پر، جس کا نام ہے 1000 حدیث اور قرآن کی آیتیں ہیں اور 1000 عقلی دلیلیں ہیں۔ اور میں نے بھی اس موضوع پر ایک مفصل کتاب الحمدللہ لکھ کر شائع کی ہے، جس کے کئی بار طبع ہو چکی ہے، جس کا نام اثبات الامامت ہے۔ میں ساری آیات کو چھوڑ کر، سب روایات کو چھوڑ کر ایک عقلی طریقے پر چند جملے عرض کروں گا کہ کسی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے، کسی کا قائم مقام وہ ہوتا ہے کہ جس کی مسند پہ بیٹھا ہے اس کے صفات کا مالک نظر آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وکیل کی جگہ وکیل ہی پر کر سکتا ہے، ڈاکٹر کی مسند خالی ہو تو پھر اس پر کوئی ڈاکٹر ہی بیٹھ سکتا ہے، عالم کی مسند خالی ہو تو اس پر کوئی عالم بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تو جب خاتم الانبیاء کی مسند خالی ہوگی تو اس پر وہ بیٹھے گا جو پیغمبر اکرم کی صفات و کمالات کا حامل اور مالک ہوگا۔ اور کل پیغمبر اکرم کے میں نے اجمالی صفات کا خاکہ پیش کیا تھا کہ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے مدرسہ علم لدنی سے فراغت کی سند لے کر آئے، وہ دنیا کے سکولوں میں نہ پڑھے۔ دوسری صفت یہ تھی کہ جو نبی بن کر آئے، اللہ کی طرف سے آئے، وہ عصمت کبریٰ کا مالک و مختار بن کر آئے۔ ساری دنیا کے دشمن اکٹھے ہو جائیں، اس کی چادر عصمت پر گناہ صغیرہ کا بھی دھبا ثابت نہ کر سکیں۔
اور تیسری صفت یہ تھی کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ خاندان کا فرد ہو، اس کے مردوں عورتوں کی طرف کوئی دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور چوتھی صفت جو ہر نبی کے لیے ضروری تھی وہ یہ ہے کہ وہ بہادر و دلیر ہو، اگر میدان میں کبھی لڑنا پڑ جائے تو پھر دشمن کو پیٹھ دکھا کر میدان سے راہ فرار اختیار نہ کر جائے۔ اور پانچویں صفت جو ہر نبی کے لیے ضروری ہے وہی ہے کہ اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے سند ہو کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بندوں کا منتخب کردہ نہیں ہے۔ اسی سند کا نام ہے معجزہ۔ تو میرے دوستو، اب جتنے دعوے داران امامت نظر آئیں، جتنے مدعیان خلافت نظر آئیں، جتنے دعوے داران مسند رسالت نظر آئیں، میں بڑے اختصار اور انصاف کا دامن پکڑ کے کہوں گا، جس خاندان سے تعلق ہو، جس خانوادے سے تعلق ہو، جس ذات سے تعلق ہو، جس صفات کا مالک ہو، میں کہتا ہوں اس کو اگر پیغمبر کی مسند پہ بٹھانا ہے تو پہلے یہ دیکھ لو کہ پیغمبر کے ان صفات کا مالک ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر اس معیار پہ پرکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، منبر نبی کی شبیہ پر بیٹھ کے کہتا ہوں، خالق کائنات کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں، اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں، اور بلا خوف تردید کہتا ہوں، اگر دنیا انصاف کا دامن پکڑ کر اور تعصب اور عناد کا دامن چھوڑ کر اللہ کا قرآن پڑھے گی، نبی کا فرمان پڑھے گی، تاریخ اسلام پڑھے گی، اور باب دادے کی اندھی تقلید کا پٹا توڑ کے پڑھے گی، تو میں کہتا ہوں تحقیق کرتے کرتے زمین و آسمان کے محور و مرکز بدل جائیں گے۔ آسمان جو ہے زمین پہ گر جائے گا، زمین اپنے اہل کو لے کر پانی میں دھس جائے گی، سورج مغرب مشرق کی بجائے مغرب سے تو بھر آئے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، بڑے بڑے اونچے پہاڑ دھنکوی کپاس کی طرح فضا میں اڑ جائیں گے، قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے قرآن سے، پیغمبر کے فرمان سے، بزرگوں کے کلام سے، تاریخ اسلام سے اگر ان پیغمبر کے 5 صفات کا کوئی مالک نظر آئے گا، کوئی حامل نظر آئے گا، ان صفات کے ساتھ متصف نظر آئے گا، یا علی نظر آئیں گے یا اولاد علی نظر آئے گی، یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس مختصر لفظوں میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا، جس طرح نبی کے بارے میں تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ پیغمبر نے کسی دنیا کے سکول و کالج میں علم حاصل نہیں کیا تھا، اسی طرح حیدر کرار کے بارے میں بھی پوری کائنات متفق ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد حیدر کرار نے بھی کسی دنیاوی سکول میں داخلہ نہیں لیا تھا، لیکن پیغمبر ہیں تو وہ بھی خطیب منبر سلونی نظر آتے ہیں، پیغمبر کے بعد اگر حیدر کرار ہیں تو وہ بھی سلونی سلون کے دعوے دار نظر آتے ہیں۔ اور جہاں تک عصمت کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں یقیناً پیغمبر اسلام کی بڑی مخالفت کی گئی، بڑی جاہلوں، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، عرب کے جاہل لوگوں نے، مشرکوں نے بڑی مخالفت کی، لیکن جتنی حیدر کرار کی مخالفت ان 1400 سال میں کی گئی اس کی دنیا میں نظیر نظر نہیں آتی۔ لیکن بقول ابن ابی الحدید معتزلی وہ کہتے ہیں یا علی ما اقول فیک، میں حیران ہوں کہ تیرے بارے میں کہوں تو کیا کہوں،
یہ 7ویں صدی میں اس نے بیٹھ کے لکھا تھا یہ فقرہ، جب بغداد کے اندر بنی عباس کی حکومت تھی اور آخری بادشاہ معتصم باللہ عباسی فرما بردار فرما بروائے اسلام تھا۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں یا علی ما اقول فیک، اے علی تو ہی بتا تیرے بارے میں کیا کہوں۔ کہتا ما اولیاؤ کا و اعداؤ الفضائل، ان تو اس دوروں سے گزرا، اس زمانے سے گزرا، ان سلاطین کے دور سے گزرا کہ تیرے دوست شدت خوف و ہراس کی وجہ سے تیرے کمالات بیان نہیں کر سکتے تھے، اور تیرے دشمن اپنی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے تیرے فضائل گھٹاتے رہے، تیرے کمالات مٹاتے رہے، لیکن صدیاں گزر گئیں، نہ دوست بیان کر سکے، نہ دشمنوں نے تیرے کمالات اجاگر کیے۔ حیران اس بات پر ہوں جدھر نگاہ اٹھتی ہے مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، تیرے فضائل سے کائنات گونجتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مالا تل خافقین شرقن و غربا، یا علی تعجب اس بات پر ہے کہ مشرق و مغرب تیرے فضائل سے چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو لہذا آج تک دشمنان علی چادر تطہیر حیدر قرار پر گناہ صغیرہ کا بھی کوئی دھبا ثابت نہ کر سکی۔ تو لہذا مولا علی عالم علم لدنی بھی ہیں اور پیغمبر اکرم کی طرح معصوم عن الخطا بھی ہیں، اور جو خاندان پیغمبر کا ہے اسی خاندان کے چشم و چراغ حیدر قرار بھی ہیں۔ اور جہاں تک بہادری کا تعلق ہے یقیناً نبی ہیں، ہر حالت میں وہ علی ولی کے بھی سید و سردار ہیں، پر مجھے کہنے دو جہاں تک اظہار کا تعلق ہے، شجاعت کے مظاہرہ کا تعلق ہے، شجاعت کے جواہر بکھیرنے کا تعلق ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ حیدر قرار نے اسلامی غزوات میں شجاعت کے وہ انمول موتی پیش کیے ہیں، وہ جواہر بکھیرے ہیں، وہ داد شجاعت دی ہے کہ آسمان کے قدسی تسبیح و تقدیس سے خالق چھوڑ کر، آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر فرش زمین پر آ رہے ہیں، لیکن ابھی زمین پہ قدم نہیں رکھا۔ جب جنگ احد میں دیکھا ہزاروں دشمن ٹانگیں سر پہ رکھ کے دوڑ رہے تھے، حیدر قرار ان کو مولیوں گائروں کی طرح پیچھے سے کاٹ رہے تھے، تو فرشتوں نے یہ ترانہ بکھیر دیا کہ اے علی آپ نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، ہم آسمان کے قدسی ہو کر یہ کہتے ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اگر کائنات میں کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے، کوئی بہادر اور جرار ہے تو صرف حیدر قرار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اتنا بڑا مولا کا کمال سن کر ایک بچے نے نعرہ لگایا ہے کہ آپ سمن بکن میرا منہ دیکھ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے یا علی، اب 100 نعرہ لگاؤ، وہ نعرہ جو بغیر کہنے کے لگتا اس کی قیمت اور تھی، اب لگاؤ گے تو اپنی شرافت کا ثبوت دو گے، سخاوت نہیں ہوگی۔ بے طلب دیں تو مزہ اس میں ثواب ملتا ہے، وہ گدا جس کو نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو خود ٹو لگائے کہ میرے محلے میں یا میرے شہر میں بیوہ عورت کون ہے، یتیم بچہ کون ہے، لولا لنگڑا محتاج کون ہے، اندھا کون ہے، بے سہارا کون ہے، پھر اس کی ضروریات زندگی بغیر مانگے اس کے گھر میں پہنچائے، اس کو کہتے ہیں سخی۔ یہ معصومین نے بیان فرمایا۔ اور جو مانگنے کے بعد کوئی دے دے اس کو شریف کہتے ہیں۔
کوئی ہاتھ پھیلائے، دے جا سخیہ رائے خدا تیرا بھلا ہوگا، جیسا چوراہوں پہ ملتا ہے، یا کوئی آپ کے ڈیرے پہ آ جائے، گھر میں آ جائے، پھر آپ سے مانگے، آپ دے دیں تو اس کا نام سخاوت نہیں شرافت ہے۔ تو جو مانگنے کے بعد بھی نہ دے، کہ بابا اور دروازے کوئی نہیں ہے، صبح و شام میرے دروازے ہی تمہیں نظر آتا ہے، تم نے ہمارا مغز چاٹ لیا، صبح دیکھو تو یہ اضاف، پھر شام کو دیکھو تو یہ حاضر ہے، اس کو رذیل اور کمینہ کہتے ہیں، وہ شریف بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال ہمارے ائمہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ سائل کو سوال کرنے کی بھی نوبت نہ آئے، وہ گھروں میں چیزیں پہنچا دیتے تھے، جس کا نام سخاوت ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی کی جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے، مولا نے وہ شجاعت کے انمول موتی بکھیرے ہیں کہ اس عالم آب و گل میں علی کی شجاعت کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ ابن ابوالعزیز پھر یاد آتا ہے وہ جناب مولا کائنات کی جب بہادری پر ذاتے ہیں تو کہتے ہیں وَالشَّجَاعُ الَّذِي أَنْسَى ذِكْرَ مَنْ مَضَىٰ قَبْلَهُ فَمَحَا ذِكْرَ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ۔ علی ولی کی بہادری کا کیا کہنا؟ وہ کہتا ہے کہ جب علی ولی کے کارنامے دیکھے جائیں تو پتہ چلتے علی نے پہلے بہادروں کے نام دنیا کو بھلا دیے اور آنے والے بہادروں کے نام فہرست شجاع سے مٹا دیے۔ اب علی ولی جیسا بہادر پوری کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا، تو لہذا اب رہ گئی یہ بات کہ 4 صفتیں تو ہو گئی ثابت، اب 5ویں صفت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے علماء نے، مورخین نے، سنی شیعہ علماء نے تاریخ کی اور دیکھا کہ پیغمبر کے تقریباً 4000 معجزات کتابوں میں ملتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن دنیا تعصب کی عینک اتار کر اور حیدر قرار کے معجزات کی فہرست پڑے گی تو انشاءاللہ مولا علی کے معجزے بھی 4000 سے کم نظر نہیں آئیں گے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا اب بات بڑی واضح ہے، یا تو کوئی ایسی ہستی پیش کی جائے جو پیغمبر کے ان 5 صفات کی حامل و مالک نظر آئے، بے شک اگر کوئی ثابت کر دے جو منوائیں گے ہم مان جائیں گے، لیکن اگر قیامت تک کوئی ثابت نہ کر سکے تو میں یہی کہوں گا ضد چھوڑ دو، اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کا پٹا توڑ دو اور مان جاؤ کہ علی ولی کی موجودگی میں مسند رسالت پر بیٹھنے کا کوئی عائل نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے نعرے سن کر، چونکہ ہمارے ہاں اللہ رحم کرے ہماری مجالس، ہمارا منبر چونکہ نااہلوں کے قبضے میں چلا گیا، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن، ہمارے بھائیوں کا محراب اس دن سے خراب ہو گیا جب بنی امیہ کے دور میں ایک نظریہ گھڑا گیا تھا کہ ہم نے قرآن کے پیچھے نماز پڑھنی ہے پڑھانے والا جیسا ہو۔ شبلی نعمانی نے مقالات شبلی میں یہ بڑی تصریح کی ہے کہ ہم اس دور میں ضرورت کے تحت 2 مسئلے گھڑے گئے تھے، ایک یہ کہ وہ چونکہ پڑھانے والے ایسے ہوتے تھے کہ لوگ ان کا کردار دیکھتے تو نفرت کرتے، تو لوگوں نے ضرورت کے تحت یہ مسئلہ گھڑوایا کہ تم یہ نیت کر کے نماز پڑھا کرو، ہم نے پیش نماز کو نہیں دیکھنا، قرآن کی اقتداء میں پڑھنی ہے۔ اس دن سے ہمارے بھائیوں کا مصلی برباد ہو گیا،
اور ہماری قوم نے جو شرطیں عائد کی کہ کوئی 13واں امام ہی آ کر نماز پڑھائے گا، ورنہ ہر پیش نماز پر اعتراض ہے، اس میں یہ خامی ہے تو اس میں یہ خلل ہے تو اس میں یہ عیب ہے۔ الغرض ہمارا محراب تو رہا ٹھیک، لیکن ممبر ہمارا بھی خراب ہو گیا۔ جب سے ہم نے یہ فارمولہ بنایا، ہم نے ذکر حسین سننا ہے ذاکر جیسا ہو، لہذا معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، پہلے ہی ذاکرین کرام مجھ پہ ناراض رہتے ہیں، چونکہ میں نے نجف آنے سے بعد سب سے پہلا یہ کام کیا تھا کہ میں نے اصلاح المجالس کے موضوع پر رسالہ لکھا تھا، جس کی وجہ سے آج تک ملنگ بھی ناراض ہیں تھے، ذاکر بھی ناراض ہیں تھے، پیشہ ور مولوی بھی ناراض ہیں۔ لہذا کوئی ناراض ہو یا کوئی راضی، یہ ماننا پڑتا ہے یہ ممبر جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کی موجودگی میں کسی اور کو پیغمبر کے ممبر پر قدم رکھنے کا حق نہیں، تو پھر ہمارے ممبر کا عالم کیا ہے؟ ہم ممبر کا تقدس محراب سے زیادہ ہے۔ ہم ہر بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جب تک جامع الشرائط پیش نماز نہ ہو، لیکن کبھی ممبر کے بارے میں بھی سوچے جس سے ہم نے دین حاصل کرنا ہے، مقصد شہادت حسین سیکھنا ہے، وہ خود بھی کوئی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا اگر ذاکر ہے معاف رکھنا، تو ہمارا معیار صرف یہ ہے کہ اس کی سر اچھی ہونی چاہیے، اور اگر مولوی کہلاتے تو اس کا گور اچھا ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کا اور مذہب کا حلیہ بگڑ گیا ہے۔ کہیں علی ولی کی امامت پہ نعرے لگ رہے ہیں، کہیں علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں، کہیں علی اللہ کے نام پہ دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، اور وہ بھی لاہور جیسے شہر میں۔ تو پھر غیر جب ہمارے تقریریں سنیں گے کہ علی اللہ، علی رب، پھر دھمالیں ڈالیں گے، تو ہمارے بارے میں کیا نظریہ قائم کریں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے شیعہ کافر ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ حالانکہ اگر کلمہ سمجھ کے پڑھ لیا جائے، میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، پہلا جزو کلمہ یہی ہے کہ الہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور الہ کے معنی سمجھنا ہو تو میں آپ پڑھے لکھے لوگوں سے اپیل کروں گا، قرآن مجید کوئی بھی کھول کے سامنے رکھ لیں، کوئی ترجمے والا قرآن، اس کا 20واں پارہ پہلا رکوع پڑھیں، پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے قرآن میں الہ کا مفہوم کیا ہے۔ شروع یہاں سے ہوتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے میرے سوا جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا؟ وہ کون ہے جس نے میرے سوا زمین کا فرش بچھایا؟ اس طرح اللہ نے للکار للکار کے اپنے 15 صفات اور کمالات گنوائے ہیں، اور ہر فکرے کے بعد فرماتے الہ مع اللہ، میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ۔ الغرض کہیں فرماتے اللہ الہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، کہیں فرماتے کائنات کا خود الہ وہ ہے جو تمہیں خلق فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے، کہیں فرماتے الہ وہ ہے جو تمہاری روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ ام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے میرے سوا جو مضطر اور پریشان کی دعا و پکار کو سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیا کیا جائے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں؟ دیکھ کر طرز تباہ کے اہل دنیا جل گیا۔ ملتان سے ایک پمفلٹ چھپا ہے،
میرے پاس وہ موجود ہے، جس کو شک ہو وہ دوسری وٹ سے وہ حاصل کر سکتے۔ چھاپنے والے نے اپنا نام بھی لکھا ہے، فون نمبر بھی لکھا ہے، کہ دلاور دوست دے کے بکف چراغ دارد، پورا صفحہ ہے کہ علی اللہ کا خالق علی، اللہ کا مالک علی، اللہ کا پالک علی، اللہ کا رزاق علی، اللہ کا مشکل کشا علی۔ میں نے وہ پڑھ کے کہا تھا یہ لکھنے والا ایک جملہ کہہ سکتا تھا علی اللہ، لیکن پورا صفحہ کیوں بھرا؟ اللہ کی توہین کرنے کے لیے۔ اللہ کا رزاق علی، اللہ کا مشکل کشا علی، اللہ کا مالک علی، اللہ کا خالق علی، اللہ کا پالک علی۔ جو ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں انہیں اللہ کو مخلوق بنا دیا، تھے حیدر قرار کو اللہ کا بھی اللہ بنا دیا۔ جو یہ رسالہ پڑھے گا، یہ پمفلٹ پڑھے گا، وہ ہمارے شیعہ نے حیدر قرار کے بارے میں کیا تصور قائم کرے گا؟ خواب غفلت سے جاگو، ایسے لوگوں کا محاسبہ کرو جو ہمارے مذہب کا جنازہ نکلوا رہے ہیں، ان کا گریبان پکڑو کہ ہمارا مذہب یہ نہیں، یہ نصیریت ہے، یہ شیعت نہیں۔ شیعت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد عربی پوری کائنات کے سید و سردار، ان جیسی ہستی اللہ نے آج تک نہ پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ خدا خدا ہونے بے مثل و بے مثال، اللہ کی پوری کائنات میں مصطفیٰ بے مثال، اور پیغمبر اکرم کے بعد محمد الرسول اللہ اتنی عظمت کا مالک بھی اللہ بھی نہیں، اللہ کا شریک بھی نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ دین اللہ بناتے تھے، پہنچاتا مصطفیٰ ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ علی جو پیغمبر کے بعد ساری کائنات سے بلند و بالا ہے، آسمان والوں سے علی بلند، زمین والوں سے علی بلند، ماں قبل سے علی بلند، ماں بعد سے علی بلند۔ وہ ذات میں علی، وہ صفات میں علی، وہ کمالات میں علی، وہ معجزات میں علی۔ علی کا معنی بلند ذہن میں رکھنا، وہ علی جو ہر چیز میں علی ہیں، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ و خلیفۃ رسول اللہ۔ علی اللہ نہیں، اللہ کا ولی ہے۔ علی نبی نہیں، آخری نبی کا بلا فصل وصی ہے۔ یا علی یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لوگ کہتے ہیں جی شیعہ مشرک ہیں، یہ تو مولا علی کو خدا مانتے ہیں۔ میں بھنگیوں چرچوں کا ذمہ دار نہیں۔ مذہب آل محمد میں، مذہب شیعہ میں علی اللہ کے ولی ہیں، پیغمبر اکرم کے بلا فصل وسیع ہیں، اللہ مرکز کائنات، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ علی ولی ہے۔ اللہ یہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر اللہ کبھی ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنا چاہو، اللہ تمہاری بات نہ مانے، اللہ سے کوئی دعا قبول کرانا چاہو، روٹھے ہوئے اللہ کو منانا چاہو تو کوئی وسیلہ پیش کرو۔ وسیلہ کون ہے؟ یا نبی ہیں، یا علی ہیں، یا 11 امام ہیں۔ یہ ہیں ہمارے وسیلہ جن کو پیغمبر اکرم مباہلے والے دن میدان مباہلہ میں لے کے گئے تھے، اور فرمایا تھا آج صادقین اور کاذبین کے درمیان مباہلہ ہوگا، یعنی بد دعاؤں کا تبادلہ ہوگا۔ او میرے اہل بیت، بد دعا میں کروں گا، آمین تم کہنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر تنہا چلے جاتے، ساری کائنات کے مشرک اور یہودی نصرانی ادھر آ جاتے، اللہ کن کی دعا قبول کرتا؟ پیغمبر اکرم کی۔ لیکن کیوں مولا علی کو
جناب خاتون قیامت کو حسنین شریفین کو کیوں ساتھ لے گئے؟ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ جن کے وسیلہ پکڑنے کا خالق نے حکم دیا ہے، وسیلہ یہی ہستیاں ہیں جن کو میدان مباہلہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ بد دعا میں کروں گا، آمین تم کہنا۔ پیغمبر نے سمجھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن کیا کیا جائے، جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ آج تک دنیا کو پتہ نہ چلا کہ اہل بیت رسالت ہیں کون۔ وسیلہ کا پڑھ کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ آیت تطہیر پیش کی جائے کہ پیغمبر نے دعا مانگی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جناب ام سلمہ کے گھر میں، ہماری روایتوں کے مطابق جناب خاتون قیامت کے گھر میں، یا ہمارے بھائیوں کی روایتوں کے مطابق جناب عائشہ کے گھر میں، تو دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا پائنتن پاک چادر کے نیچے آ گئے تو پیغمبر نے دعا مانگی، یا اللہ یہ میرے ہیں اہل بیت، ان کو اس طرح پاک اور پاکیزہ رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اللہ نے آیت تطہیر نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے، پیغمبر کو چاہیے تھا مجمع عام میں لوگوں کو بتاتے میرے اہل بیت یہ ہیں، گھر میں ایک دو آدمی سن رہے تھے تو وہاں اعلان کیا، مجمع عام میں کیوں نہیں بتایا؟ ادھر وہ آیت تطہیر پیش کی جائے تو کہتے ہیں گھر کے چار دیواری میں کیوں فرمایا، لوگوں کے مجمع عام میں بتاتے۔ جب مبالغے کا وقت آتا ہے کہ پیغمبر نے دوستوں دشمنوں کے مجمع عام میں چٹے دن میں اعلان فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیت ہی، تو کہتے ہیں پیغمبر کا یہ مطلب تھا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ بھی کہاں سے آ گیا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جی ہے پیغمبر کے ترجمہ فرمان کا جو بھی عربی جانتا ہے وہ یہی کرے گا، اے اللہ یہی ہستیاں میرے اہل بیت ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال میں اپنی مجلس کو بعد میں مناظرہ نہ بناؤں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر کے صفات کا کوئی مالک ہے، کمالات کا کوئی حامل ہے، پیغمبر کے صفات کا کوئی مظہر ہے تو علی اور اولاد علی ہیں، لہذا ماننا پڑے گا پیغمبر کے بعد ان کے قائم مقام بھی یہی ہیں کہ کائنات کی ہادی و امام بھی یہی ہیں۔ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، مرکز کائنات مانتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ان کو مانتے ہیں، لہذا دعا اللہ سے کرتے ہیں، واسطہ ان کا دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اولاد دے، واسطہ محمد و آل محمد کا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، تجھے واسطہ آل ابا کا، تاکہ ہر سننے والا سمجھے کہ دعا مانگنے والا اللہ کو مرکز کائنات جانتا ہے اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ محمد و آل محمد کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد عقیدہ قیامت جس کے بغیر اسلام کے عقائد مکمل نہیں ہوتے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ خالق کائنات جو زندہ ہوں گے سب کو موت کا ذائقہ چکھائے گا، خواہ آسمان والے ہوں گے یا زمین والے ہوں گے، اور جب تک خالق چاہے گا پورے عالمین
پورا عالم انسانیت وغیرہ نیستی کی حالت میں پڑا رہے گا، اس وقت خالق اکبر فرمائے گا لمن الملک اليوم، او میرے مقابلے میں حکومتیں کرنے والو، او میرے سامنے اکڑ اکڑ کے چلنے والو، میری چوکھٹ پہ جبین نیاز نہ جھکانے والو، میرے نبیوں کے مقابلے میں جھوٹی نبوت کی دکانیں کھولنے والو، میرے بنائے ہوئے اماموں کا انکار کر کے اپنی امامت کے کاذبہ کی دکانیں چمکانے والو، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ مولائے متقیان، امیر مومنان، لنگر زمین و آسمان، نہج البلاغہ کے خطبہ کیا سے ہمیں فرماتے ہیں، جب یہ آواز قدرت پردے غیب کے پردوں کو چاک کر کے گونجے گی تو بھری ہوئی کائنات جو آج کائنات سے چھلک رہی ہے، کوئی جن و انس انسان کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جواب میں کوئی ہاں یا نہ کر سکے۔ تھوڑے وقفے کے بعد پھر آواز قدرت بلند ہوگی، للہ الواحد القہار، آج اس جبار و قہار کی حکومت ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے پر اس پر کوئی غالب نہیں ہے۔ موت نے کر دیا ناچار، وگرنہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا۔ اس کے بعد جب خالق چاہے گا قیامت قائم کرے تو تمام اولین اور آخرین جو لاکھوں سال پہلے مر چکے تھے اور خاک میں مل کر خاک ہو گئے تھے، ان سب کو حیات نو عطا کر کے اسی جسم و جان کے ساتھ، جس جسم و جان کے ساتھ کبھی دنیا میں وہ رہتے تھے اور نیکیاں بدیاں کرتے تھے، انہی اصلی جسموں کے ساتھ خالق کائنات سب کو معشور فرما کر میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، اور پھر ساری زندگی کا حساب و کتاب لے گا کہ تو نے کیا کیا تھا۔ ان سوالوں میں سے، ہزاروں سوالوں میں سے 4 سوال یہ بھی ہوں گے جو ہر بندے سے کیے جائیں گے کہ اے انسان، میں نے تمہیں زندگی جیسی گراں قدر نعمت دی تھی، بتا تو نے زندگی کن کاموں میں گزاری تھی۔ پھر زندگی کے 3 شعبے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا۔ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، تو نے جوانی کن باتوں میں گزاری تھی، کن باتوں میں جوانی جو ہے وہ اپنی ضائع کی تھی یا آباد کی تھی، وہ کام بتا۔ تیسرا سوال ہوگا، تو نے دولت کمائی تھی تو کس راستے سے کمائی تھی۔ چوتھا سوال ہوگا، وہ دولت خرچ کی تھی تو کہاں خرچ کی تھی۔ معصوم فرماتے ہیں جب تک کوئی بندہ ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، قدم اٹھانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو الغرض اس میں عجیب واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ خالق کائنات وہ عادل، چونکہ عادل حقیقی ہے لہذا عدل فرمائے گا۔ جن کے آدمی دنیا میں قتل کیے گئے تھے، قاتل دن دن آتے رہے تھے، قاتلوں کو سزا نہ ملی، خالق ان کو پکڑے گا۔ جن کی عزتیں لوٹی گئیں تے لوٹنے والے دن دن آتے رہے تے لوٹنے والے روتے دھوتے رہے، جن کو دنیا کی عدالتوں نے انصاف نہیں دیا، خالق ان کو انصاف مہیا فرمائے گا۔ جن کی جائیدادوں پہ غاصبوں نے قبضے جمائے تے قبضہ کرنے والے گروہ دن دن آتے رہے تے گل چھرے اڑاتے رہے تے لٹنے والے روتے دھوتے رہے، اللہ ان ظالموں کو ایسا قانون کے شکنجے میں جکڑے گا کہ کوئی چھڑا نہیں سکے گا، اس طرح پکڑے گا کہ کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ایک واقعہ سنا کے اپنا آج کے بیان کو ختم کروں۔ حدیث میں ہے کہ چند آدمیوں کو میدان حشر میں لایا جائے گا اور اللہ ان سے پوچھے گا تم نے گناہ کیوں کیے تھے۔ ان میں ایک خوبصورت مرد ہوگا جس نے دنیا میں بدکاریاں کی ہوں گی،
اس کو اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا بتا میں نے تجھے حسن و جمال دیا تھا، تجھے ہنر و کمال دیا تھا، میری نعمتوں کا یہ شکریہ ادا کیا کہ زناکاریاں کی؟ وہ کہے گا یا اللہ نہ تو مجھے حسن و جمال دیتا نہ میں بدکاریاں کرتا۔ گویا اللہ کے ذمہ تھونپ رہا ہے کہ تو نے جو مجھے حسین بنایا تھا تو گناہ نہ کرتا تو کیا کرتا؟ خالق حضرت یوسف کا میدان میں پیش کرے گا، فرمائے گا اپنی شکل بھی دیکھ تے میرے یوسف کو بھی دیکھ، تو زیادہ حسین تھا یا یہ؟ کہے گا یا اللہ میرے حسن کو تو جناب یوسف کا کوئی نسبت ہی نہیں۔ فرمائے گا اگر یہ عورتوں کے جرمٹ میں رہ کر اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتا تھا، اپنے دامن کی حفاظت کر سکتا تھا، تو ان کے نقش قدم پہ چلتا تو اپنا دامن نہیں بچا سکتا تھا؟ خاموش۔ پھر ایک عورت کو لایا جائے گا جو حسن و جمال میں عظیم النظیر ہوگی، خالق پوچھے گا میں نے تجھے حسن دیا، جمال دیا، تو نے یہ شکریہ ادا کیا کہ میری نافرمانیاں کی، بدکاریاں کی؟ عورت کہے گی یا اللہ تو نہ مجھے حسن و جمال دیتا، نہ مجھ پر لوگ فریفتہ ہوتے، نہ میں کرتوت کرتی۔ خالق کائنات جناب مریم کو پیش کرے گا، وہ اپنے حسن پہ ناز کرنے والی ضعیفۃ العقل عورت بتا تو زیادہ حسین تھی یا میری مریم زیادہ حسین تھی؟ وہ کہے گی میرے تو ناز نسبت ہی کوئی نہیں، وہ تو جناب پیکر حسن و جمال ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا یہ اگر دامن کی حفاظت کر سکتی تھی، ان کو کسی بشر نے چھوا تک نہیں تھا، تو ان کے نقش قدم پہ چلتی تو اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی؟ وہ لاجواب ہو جائے گی۔ پھر ایک مالدار کو لایا جائے گا، سرمایہ دار کو، تو نے یہ کیوں کیا، شرابیں کیوں پی، بدکاریاں کیوں کی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ میری نعمت کا یہ شکریہ ادا کیا کہ تو نے میری نافرمانیاں کی؟ وہ کہے گا یا اللہ نہ تو مجھے مال و دولت دیتا نہ میں کرتوت کرتا، یعنی اللہ پر تھونپ رہے ہیں، تو نے جو مالدار بنایا تو آخر میں نے پیسہ کہیں خرچ تو کرنا تھا، شراب و کباب پہ لٹایا، ادھر خرچ کیا ادھر خرچ کیا۔ خالق کائنات جناب سلیمان کو میدان میں لائے گا، بتا میرا سلیمان زیادہ مالدار تھا یا تو؟ وہ کہے گا مجھے تو کوئی نسبت ہی نہیں۔ ارشاد ہوگا اگر سلیمان اتنا دین و دنیا کا بادشاہ ہو کر اپنے دامن کی حفاظت کر سکتا تھا، تو اگر کوشش کرتا ان کی پیروی کرتا تو میرا اطاعت گزار بندہ بن کے نہیں رہ سکتا تھا؟ وہ بھی لاجواب ہو جائے گا، فرمایا جائے گا اس کو جہنم کے حوالے کر دو۔ پھر آخر میں غریب و نادار کو لایا جائے گا، جس نے چوریاں بھی کی تھیں، ڈاکے بھی ڈالے تھے اور بھی کئی جو ہیں فراڈ بازیاں کی ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا میرا غریب بندہ تو نے کیوں کرتوت کیے تھے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ نہ تو مجھے غریب بناتا تھے نہ میں بدماشیاں کرتا، تو نے جو مجھے رزق نہیں دیا تھا تو میں نے کمانے کے لیے کبھی چوریاں کی، کبھی ڈاکے ڈالے، کبھی فریب کاری کی، کبھی دودھ میں پانی ملایا تھا، کبھی اصلی گھی میں ڈالڈا ملایا تے پیسے کمائے۔ خالق کائنات جن حضرت ایوب کو پیش کرے گا کہ میرا ایوب زیادہ غریب تھا یا تو زیادہ غریب تھا؟ اس وقت وہ لاجواب ہو جائے گا اور حکم خدا بندی ہوگا اس کو پکڑ کے جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دو۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کی دلیل ساری کائنات کی دلیلوں پر غالب ہے۔ اس کے معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے
کہ مولا اللہ کی دلیل کس طرح لوگوں کی دلیلوں پر غالب ہے، تو امام نے یہ واقعہ سنایا تھا جو ہماری کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ہے کہ اللہ یوں غالب آئے گا کہ ہر دلیل پیش کرنے والا لاجواب ہو جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں جھونکا جائے گا، کیونکہ اللہ اس پر حجت تمام کر دے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بس میرے دوستو 5 بج رہے ہیں، عزیزو بزرگو دوستو، میں ختم کروں گا۔ جو حج کر کے آئے ہیں خدا ان کی حجیں قبول فرمائے، جو جانا چاہتے ہیں خالق ان کو توفیق ارزانی فرمائے۔ امام عالی مقام نے بھی حج کا احرام باندھا ہوا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے، لیکن عجیب یہ شاہکار فطرت ہے، قانون قدرت ہے کہ ساری کائنات حج کرنے کے لیے آ رہی تھی اور حسین ابن علی احرام حج عمرہ مفردہ کے ساتھ بدل کے مکہ چھوڑ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا مولا 1-2 دن باقی رہ گئے حج ادا کرنے کے، فرمایا تھا یزید نے حاجیوں کے لباس میں ایسے ظالم لوگ مقرر کیے ہیں کہ حسین اگر خانہ خلاف کعبہ پہ پکڑے کھڑے ہوں تو ان کو شہید کر دینا، اگر میں یہاں شہید ہو گیا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا قاتل کون تھا، کس نے قتل کیا، لوگوں کے جرم چھپ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں شہید کیا جاؤں تاکہ پتہ چل جائے ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا۔ لخت جگر رسول، پیغمبر اسلام کا نواسا، شریعت کا وارث حسین نامی ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے مکہ چھوڑ کے کربلا روانہ ہو رہا ہے۔ محمد ابن حنفیہ نے بھی کہا، عبداللہ ابن عباس نے بھی کہا، حسین اگر آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے شہزادیوں کو ساتھ نہ لے جائیں، نبی زادیوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ تو امام نے فرمایا ان اللہ شاء یراہن ربایا، اس وقت میرا مقصد شہادت پورا نہیں ہوتا جب تک یہ بیویاں قید نہ ہوں، یہ قید ہوں گی تو میرا مقصد شہادت حاصل ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا ظالم کون تھا، مظلوم کون، اور ان کا جھگڑا کیا تھا، واضح ہو جائے گا کہ دین کی بقا اور فنا کا جھگڑا تھا۔ الغرض امام نے 16 منزلیں طے فرمائیں۔ 2 محرم کو جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو امام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا مولے سے کربلا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہاؤنا مہت رحالنا، ہماری سواریاں بٹھانے کی جگہ یہی ہے، ھذا محل قبورنا، ہمارے دفن کفن کی جگہ یہی ہے، ہماری قتل گاہ یہی ہے، مجھے نانے نے یہی بتایا تھا۔ اس کے بعد چنا کے رحل اقامت ڈال دیا گیا، خیمے نصب کر دیے گئے۔ جب خیمے لگ گئے، ایک جملہ عرض کروں گا، چھوٹا سا واقعہ، کہ کہتے ہیں کہ پہلی مجلس حسین کب پڑھی گئی، کہاں پڑھی گئی، اس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ میں نے سعادت الدارین میں ثابت کیا ہے کہ پہلی مجلس حسین خود امام حسین نے پڑھی، کربلا میں پڑھی تھی، اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بھائیوں کے سامنے پڑھی تھی۔ امام نے جب خیمے لگ گئے
تو پہلا کام کیا اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں کو سب کو اکٹھا کر کے نظر الیہم ساعتن 1 گھنٹے تک کبھی شہزادے اکبر کی جوانی کو دیکھتے، کبھی ابو الفضل العباس کے بازوؤں کو دیکھتے ہیں، کبھی جناب الاصغر کے گلے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی بہنوں کے سروں پہ نگاہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام کے بندے صبر ٹوٹ گئے، کہا اللہم انا عطرت نبی کا محمد، یا اللہ تو جانتا ہے ہم تیرے نبی کی عطرت ہیں، بد کذب تعدد بنو امیۃ علینا۔ امام دیکھ رہے تھے اس وقت میری بیٹیوں کے سر پر چادر ہے، لیکن وہ وقت آنے والے کے سر کی چادریں اتر جائیں گی۔ اس وقت علی اکبر کی جوانی موجود ہے، لیکن چند دن کے بعد خاک و خون میں مل جائے گی۔ اس وقت جناب عباس کے بازو سلامت ہیں، یہ روز عاشورہ کٹ جائیں گے۔ اب تو جناب اصغر زندہ موجود ہے، ان کے گلے پہ تیر چلک جائے گا اور گردن چھن جائے گی، لہذا امام نے رونا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے تک مسلسل گریہ و بھکا کرتے رہے اور پھر فرمایا، عرض کیا اللہم گوارنا، ہم تیرے نبی کی عطرت ہیں، ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ نانے کے روضہ چھوڑ کے جنگل کربلا میں آئیں اور سارا کنبہ کٹوائیں اور تیرا دین بچائیں۔ اے اللہ، بنی امیہ سے بدلہ لینا، ان ظالموں کا نام و نشان مٹا دینا۔ لہذا یہ وجہ ہے امام حسین سب کوئی قربان کر کے بھی آج زندہ جاوید ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بنی امیہ مرد آباد تھے، مرد آباد ہیں اور قیامت تک مرد آباد رہیں گے۔ یزید ہمارے مرد آباد کہنے کا بھی محتاج نہیں، وہ مر چکا۔ حسین ہمارے زندہ باد کہنے کا محتاج نہیں، اللہ ان کی زندگی کی ضمانت دے چکا۔ صبح قیامت بھی طلوع ہو جائے گی، قیامت آگے گزر جائے گی، حسین پھر بھی زندہ باد رہے گا۔ انقلاب تند خوب جس وقت اٹھائے گا نظر، کروٹیں لے گی زمین، ہوگا فلک زیر و زبر، اور وقت کا پیرانہ سالی سے پھڑک اٹھے گا سر، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ، تجھے واسطہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا ان مجالس کے بانیوں کے حاجات شریعہ برلا، توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو حضرات دام در میں سخن قدم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ و زیادہ عطا فرما۔